اور اس کا مقصد صرف یہ ہے، مجھے کہا کہ ہم آپ کا آفس آتے ہیں، میں نے کہا نہیں جی، بولا اسمبلی آتا ہے، میں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ ایک ہمارا صحافی بھائی شہید ہوا ہے۔ یہ واقعہ اسی ایک سوچ کی کڑی ہے جو کہ آزادی صحافت کو دبانا چاہتی ہے، جو سچ کہنے نہیں دیتی، سچ سننے نہیں دیتی، سچ دکھانے نہیں دیتی۔ وہ سوچ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، پوری دنیا میں ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں ہے، اور حکومتوں کا کام ہے کہ اس سوچ کا مقابلہ کرنا اور اس سوچ کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت کے لیے میں دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا، ہمیشہ یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی سیاسی پارٹی بردبار ہے، جو ٹالرنس رکھتی ہے، جو برداشت رکھتی ہے، جو صحافت کے لیے بھی کام کرتی ہے، میڈیا کی آزادی کے لیے بھی کام کرتی ہے، اور صحافیوں کے لیے بھی کام کرتی ہے، اور صرف کہتی نہیں ہے، وہ کام کر کے دکھاتی ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ جب نصر اللہ گڈانی کو گولیاں چلائی گئیں تو فوری طور پر ہمیں اطلاع ملی، ڈیفینیٹلی پولیس پہنچی، امدادی کام کیے گئے۔ اس وقت ہاسپٹل وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی ان کو آغا خان ہاسپٹل میں بہتر سے بہتر طبی سہولت فراہم کی جائے اور سارے اخراجات سے حکومت کرے گی۔ 5 منٹ کے اندر وہ لیٹر آغا خان ہاسپٹل میں پہنچا تھا، 5 منٹ کے اندر، مجھے یاد ہے کہ جی مکمل طور پر علاج کیا جائے۔ لیکن زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو زندگی بھی دیتی ہے، اور اسی نے لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے وہ شہادت ہوئی تو مجھے یاد ہے اسمبلی میں آپ کی پی آر اے ایسوسیشن ہے، ان کا مظاہرہ چل رہا تھا، تو وزیر داخلہ اور میں ہم جب گئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے، تو وزیر داخلہ ضیاء الانجار صاحب نے اس وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہفتے کے اندر ہم ان کے پوری کوشش کریں گے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کریں۔ الحمدللہ آج ہم بات کر رہے ہیں، گوٹکی پولیس نے اور ڈی آئی جی سکھر نے مل کے کوشش کی، اس سے 3 اس وقت لوگ جو ہیں وہ اریسٹ کیے گئے ہیں، اور جو لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں ان سے اس واردات میں استعمال شدہ موٹر سائیکل ملی ہے، ان سے پسٹل جو واردات میں استعمال ہوا وہ ملے ہیں، بلٹس کے خول ملے ہیں، اور موبائل فونز ملے ہیں۔ تو یہ جو کمٹمنٹ ایک کی گئی ہے سندھ پولیس کی جانب سے، اور خصوصی طور پر ہوم منسٹر اور آئی جی جن کی محنت پوری اس میں شامل ہے، کہ ان کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا۔ اور شاید میں یہ بھی کہہ دوں کہ کوئی بھی اگر پیچھے اور بھی کوئی ہوگا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ 0% ٹالرنس ہے، اور کوئی بھی ہوگا۔ ابھی ذرا کل گرفتاری ان کی ظاہر ہوئی ہے، تو مزید انویسٹیگیشن بھی ہوں گی، اور جو بھی چیز ہوگی وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیا کو بتائی جائے گی۔ یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ، کہ چلے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا کے بعد ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ حکومت سندھ کی جانب سے کسی بھی ایک اعلان کیا گیا تھا، میں پہلے بتا دوں کہ کسی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کسی بھی شخص کی جو جان ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، دنیا کا کوئی پیسہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ جرنلسٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ وہ پہلے صف میں ایک ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو کو سچ دکھانے کے لیے، سچ کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنی جدوجہد کرتے ہیں۔ تو جو اماؤنٹ پولیس کے شہداء کو دیا جاتا ہے وہی اماؤنٹ حکومت سندھ کی طرف سے اناؤنس کیا گیا، چیف منسٹر صاحب نے اس کی منظوری دی کہ 1 کروڑ روپے کا اماؤنٹ شہید نصر اللہ گڈانی کی فیملی کو دیا جائے گا۔ تو آج ہم جمع وہ چیک لے کر ہوئے ہیں، وہ چیک لے کر آئے ہیں، جو کہ ہم شہید کے بھائی کو
ہینڈ اوور کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے، مجھے کہا کہ ہم آپ کا آفس آتے ہیں، میں نے کہا نہیں جی، بولا اسمبلی آتا ہے، میں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ ایک ہمارا صحافی بھائی شہید ہوا ہے، ہم خود پریس کلب آئیں گے اور پریس کلب میں آ کے آپ کی امانت جو وعدہ حکومت سندھ نے کیا تھا وہ پورا کریں گے۔ تو یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کمٹمنٹ ہے، ایک کاز کے لیے کمٹمنٹ ہے، ایک مقصد کے لیے کمٹمنٹ ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت بالکل ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف قسم کی صحافت ہو، الزام تراشیوں کی صحافت نہ ہو، جھوٹ پہ مبنی فیک نیوز پہ مبنی سیاست نہ ہو، اور آزادی صحافت کے لیے ہر حد تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی صحافیوں کے ساتھ اور آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے۔ شریف صاحب، آپ تو اس صحافیوں کے لیے جو بھی مثبت کام کر رہے ہیں، لیکن پنجاب میں ایک قانون جو ہے بن گیا ہے، آج اس کا نوٹیفیکیشن گیا ہے، جس سے آپ کا گورنر اور آپ کی پارٹی نے بھی اختلاف دکھائی کی ہے۔ کیا اس قانون کو آپ سمجھتے ہیں کہ درست قانون ہے جو صحافی پنجاب؟ دیکھیں جی آپ نے پنجاب کے قانون کی بات کی، آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب میں یہ قانون پاس ہو رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنی، پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایس تھے وہ اس قانون کا حصہ نہیں بنے۔ پھر جب گورنر صاحب کے پاس گیا یہ بل سگنیچر ہونے کے لیے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر تھے، گورنر پنجاب، انہوں نے اس پہ سائن نہیں کی۔ اس طریقے کے قانون پیپلز پارٹی کبھی نہیں لاتی۔ اس طریقے کی سوچ پہلے عمران خان نے پی ٹی آئی میں جب تھے حکومت تھی، ایک پیکا کا لاء لے کر آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جس میں پھر صحافیوں کے ساتھ ان کو کنٹرول کرنا ہے، اور ابھی پھر آیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی ان چیزوں کا حصہ نہیں بنتی۔ تو یہی مثال ہے کہ ملک کی اگر بڑی کون سی پارٹی جو میڈیا پہ قدرن لگانا چاہتی ہے، اور کون سی واحد پارٹی جو کہ میڈیا کی آزادی چاہتی ہے ہر حال میں، جو کہ سب سے زیادہ وکٹمائز بنی۔ پیپلز پارٹی میڈیا ٹرائل کا پاکستان میں سب سے زیادہ وکٹمائز بنی۔ پیپلز پارٹی میڈیا ٹرائل کا کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی پرسیپشن کو خراب کرنے کی، مسخ کرنے کی بدترین کوششیں کی گئیں۔ اس وقت جب یہ 2008 کی حکومت آئی تھی، اس 2008 کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ ایک سوچی سمجھی کیمپین چلائی گئی کہ پیپلز پارٹی کی امیج خراب کی جائے، ایک ایک چیز کو غلط طریقے سے اچھالا جائے، فیک نیوزوں کی بھرمار اور بمبارڈمنٹ کی گئی۔ اس کے باوجود آج پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کہاں کھڑی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آج پیپلز پارٹی آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے، آج پاکستان پیپلز پارٹی اپنے صحافی بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے، آج پیپلز پارٹی اپنے تمام میڈیا ہاؤسز کی طرف، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا، جہاں پہ جرنلزم ہے، جہاں پہ اچھی چیز دکھائی جاتی ہے، اچھی چیز بولی جاتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کم عرصے میں سزا لگانے کے قاتلوں کو گرفتار کر دیا ہے، لیکن شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو 10 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہو سکے۔ نگران حکومت نے وعدے کیے، اس کے بعد موجودہ حکومت پیپلز پارٹی کی ان کی طرف سے وعدے کیے گئے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ قاتل۔ دیکھیں جی، جو بھی جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں، چاہے شہید ولی بابر ہو، اس کے قاتل بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے گرفتار کیے۔ اس سے پہلے ایک اور سکھر میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک وہ اس میں وہ پیپلز پارٹی، پھر ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا عزیز میمن والا، جس میں اونٹوں پہ جا کے پولیس نے جو ہے ڈیزرٹ میں ان لوگوں کو گرفتار کیا۔ ابھی جو ہے شہید نصر اللہ گڈانی کے قاتل گرفتار ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ حکومت سندھ کی نیت سامنے آ گئی آپ کے پاس، سندھ پولیس کی کارکردگی سامنے آ گئی آپ کے پاس، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نیت سامنے آ گئی آپ کے پاس کہ پیپلز پارٹی نے کس طریقے کوشش کر کے ان سارے کیسز کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ بھی کیا ہے۔ جہاں تک شہید جان محمد مہر کے شہید کے قاتلوں کی بات ہے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اس وقت انفارچونیٹلی جب یہ واقعہ ہوا تھا تو حکومت جا چکی تھی، چیف منسٹر صاحب کا آخری دن تھا، تب کمٹمنٹ یہ کی گئی تھی، کیونکہ اس وقت پوری انتظامیہ چینج ہو گئی تھی کہ ہم اس کو کوشش کریں گے، بہت کوشش کی گئی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب پرسنلی پوری پارٹی کے ساتھ شہید جان محمد مہر کے گھر گئے، میں بھی اس میں شامل تھا جب ہم اس گئے تھے۔
وہاں پہ بھی کمٹمنٹ تھی. ابھی مجھے ریسنٹلی یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ ہماری پولیس بہت قریب ہے اس کیس تک پہنچنے میں. ہو سکتا ہے کہ جلد آپ کو یہ خوشخبری بھی آ جائے کہ شہید جان محمد مہر کے قاتل جو ہے وہ بھی گرفتار ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے صحافی بھائی کم از کم یہ تحمل کر سکتے ہیں کہ ان کی اپنی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے. چاہے صحافیوں کی ویلفیئر میں بھی تمام ریکارڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے توڑے, پورے پاکستان کو اوپن چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, چاہے جو ہے صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کی آزادی کے لیے. یہی ہے کہ جی ہمیں ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ٹرائلز کیے جاتے ہیں, پروپیگنڈاز کی جاتے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر شعبے میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. پیپلز پارٹی نے ہر شعبے میں ان کی نیت پیپلز پارٹی کے سامنے نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی سیکٹر میں جو کام کرنے پہ آئی ہے تو کس طرح کیا.